جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, عین ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا, صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا اللہ کو یاد کر کے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خام خا کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر. سمجھتے ہو گے نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں
5-6 बुड्ढी बुड्ढी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती, और एक ही बुढ़ियां हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रखो। जो ताश खेल रही हो बैठ के, उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय 2-2 गिर रहे होंगे, 2-2 पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से। एक ऐलान करना है बस, फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक ऐलान है। वुजू खाना, अंडरग्राउंड टैंक और बाथरूम स्टोर जो कि काफी पुराने हो गए हैं और अब नए सिरे से बनाने की शदीद जरूरत है, इस सिलसिले में आपसे माली ताउन की दरख्वास्त है। इस काम में तकरीबन 20 से 22 लाख का खर्चा आ रहा है। ये जो हमारा वुजू खाना है, बहुत से नलके ऐसे आदमी जब बैठता है तो हवा भी नहीं आ रही होती उसमें से। हवा आए तो कम से कम आदमी थोड़ा सा सांस ले ले उसमें बैठ के। खराब हो गए नलके, इसको रिपेयर करना है वुजू खाने को। और अल्लाह भला करे, ये टैंक हमारा मस्जिद के सामने बहुत पुराना है, गल गया है, सड़ गया है। मेरा ख्याल है कितने साल हो गए इसको, 40 साल तो हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए। तो ये भी बूढ़ा हो गया है। हमारा इरादा है दूसरा टैंक बनाने का मस्जिद में, समझ रहे हैं, यहाँ सहन में ना अच्छा सा साफ सुथरा सा दूसरा टैंक बनेगा तो सदका जारिया है। अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने वालदैन, किसी के मरहूम वालदैन हो उनकी नीयत से भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा ये बाथरूम है ना, ये वाला एतकाफ वालों के लिए बहुत छोटा है, उन दूर जाना पड़ता है, उसकी सफाई का बड़े मसाइल हैं। तो ये बाथरूम को भी रिपेयर करना है। समझते हैं कि नहीं समझते? तो इसके लिए ये पैसों के बगैर असबाब की दुनिया में मुमकिन, समझते हो? गवर्नमेंट का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो मस्जिदों में आके पूछता हो कि जी यहाँ क्या जरूरत है तो ये लीजिए। हुकूमत का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, तो ये पब्लिक ही करती, तो पब्लिक का ही काम होता है। तो ये आप लोगों की मेरा ख्याल है जिम्मेदारी है। कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। क्या ख्याल है? हम तो अपने घर से वुजू करके आ जाते हैं, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। वो क्या था उनके, वो लुड्डन जाफरी याद आ रहे हैं। लुड्डन जाफरी जिंदा होते कितनी अब तक मजीद मीम्स बन चुकी होती। मर गए, यही स्टाइल था ना उनका, मर गए, क्या था वो भूल गया यार, जिंदा हो गए, बस वो भी पूरा निकल गया दिमाग से। वो बड़ा मजा आता था। अभी भी मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों की तकरीरें, बड़ी लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, थोड़ा एंटरटेन। पबजी से अच्छा है, पबजी खेलने से अच्छा है कि दिमाग फ्रेश करने के लिए ना फेसबुक पर 2-4 इस तरह के लोगों की तकरीरें सुन लिया करो। बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं, तो उनके फेंकने के स्टाइल को देख कर ना आदमी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। पहले एक चैनल आया करता था, वो नाम नहीं मिलूंगा, फितना होगा। जब मैं थक जाता था वो चैनल देखा करता था, उसमें केले वेले, किबले की तरफ रुख, इस टाइप की चीजें उसमें दिखा रहे होते थे कि बड़ा दिमाग फ्रेश हो जाया करता था। तो इस तरह की चीजें देख लिया करो। ये पबजी से बहरहाल तो खैर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि मस्जिद कमेटी की तरफ से गुजारिश है, रमजान में वैसे भी सदका करने का सवाब डबल हो जाता है, और ये तो सीधा सीधा सदका जारिया है। टैंक बनेगा, नमाजी वुजू करेंगे, सवाब आपके खाते में। असल में ये चीजें हम दुनिया में देख नहीं रहे हैं ना, अल्लाह ने युमिनून बिल गैब, गैब के पर्दों में छुपा दी है सारी चीज। तभी जिसका आखिरत पर ईमान होता है वो करता है, जिसका ईमान नहीं होता। अब देखो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको यकीन हो कि 1 लाख रुपए दूंगा तो अगले महीने प्रॉफिट 2 लाख होगा, तो हर आदमी नोटों की गड्डियां लेके, कर्जे ले लेके आके खड़ा हुआ होगा, चोरी कर करके लाके दे रहा होगा कि यार मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। तो गैब के पर्दों में अल्लाह ने जो चीज डाल दी है तो वो गैब नहीं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुएं खरीद के वक़फ़ किए, इतना आज तक वो वक़फ़ कुएं मौजूद हैं। आज तक हजरत उमर का वो वक़फ़ बाग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर ने बाग खरीद के अल्लाह के नाम पे वक़फ़ कर दिया, आज भी वो मदीना में मौजूद। देखो कितनी बड़ी तिजारत, वो सब सवाब किसको मिल रहा है? हजरत उमर। नबी ने फरमाया जिसने एक दरख्त लगाया और मर गया, जब तक इस दरख्त से इंसान तुर की बात चरिंद परिंद भी खाएंगे ना, अल्लाह की मखलूक को फायदा हो रहा है ना, परिंदों को भी। आपने फरमाया अल्लाह इसके अजर को भी जाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह बखील नहीं है, अल्लाह क्या है? कदरदान है, तो थोड़े का बहुत ज्यादा देता है। तो वो नोट कर रहा है सब चीज, इसलिए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये देने किसको है? पीछे बैठे हुए। मस्जिद की रसीद, मस्जिद अल फलाहिया लिखी होगी तो वो रसीद लाजमी है, समझते? काफी हो गया। अच्छा भाई, ये पर्ची सी ने भेजी है, वो हिंदू थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। कह रहे हैं आपके बयानात भी सुनता हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर उनसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया है। तो ये चूंकि बहुत सारे गैर मुस्लिमों का मसला है जो इन्होंने पूछा है,
کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں، گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی، خاندان میں مسائل ہیں، تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں، اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، سب کو ہوتی ہے، تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج کل آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لیں نا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی، لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں، ان کا تکلیف ہونا غلط ہے، بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے، ماریں گے، قتل کر سکتے ہیں، یا بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر، تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل۔ میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں، یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے۔ تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا۔ عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، واقعی وہ بڑے خوش ہیں۔ ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ کیا ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں، اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکے۔ لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے، اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔ مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا میرا بیان سن کے، بہت اچھی بات ہے۔ چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا۔ اچھا میرے بھائی، جبکہ ان کا رشتہ آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہو، یہی حکم ہے۔ اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی۔ یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب
اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے, کوئی دوسرا رشتہ آیا ہمارے لیے, تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا, اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی, اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے, زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو, سمجھتے ہیں. تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی, سمجھتے ہو. طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی, 3 مینسز عدت ہوگی, اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتے. میرا مسئلہ گولڈ کا ہے, تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے, تقریباً 3.5 تولہ, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا, پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے, دونوں کی ویلیو, پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے. تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی. 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے, پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے, گولڈ پہ نہیں ہوتی, پھر ویلیو ہے اس کی, اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی. تقریباً ہر مہینے 1000 یا 1500 روپے شوہر دیتا ہے, جو بھی چیزیں لینے میں پہلے سے ختم ہو. بھائی آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے رکھیں اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کریں. آپ عورت پر لازم ہے اپنے گولڈ کی زکوٰۃ دے. وہ خواتین کہتی ہیں ہم کہاں سے دیں, نہیں ہوتا تو گولڈ بیچ کے, سمجھ رہے. اب پھر خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ اتنے پیسے ہمارے اس میں نکل جائیں گے, تو زکوٰۃ میں تو پیسے ہی نکلتے ہیں بھائی, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ پیسے بھی نہ دیں اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. سونا جب رکھا ہوا ہے تو اس کا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, ورنہ تو لوگ غیر مسلم کیا کرتے ہیں, اتنے گولڈ بعض مالداروں نے جمع. چائنا میں وہ ملیشیا میں نے چائنیز کا قبرستان دکھایا تھا. ملیشیا میں نے ایک ولاگ بنایا, چائنا کے جو کروڑ پتی لوگ ہیں نا وہ اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوگا. وہ اتنی دولت کی انبار لے کے دنیا سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ یار کروڑوں روپے ہمارے ہیں اور ہم مر رہے ہیں, کیونکہ پیسہ ہمیشہ جمع کرنے میں لگایا ہوتا ہے, خرچ کرنے کی توفیق ملی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس قبرستان میں کروڑوں روپے کی قبر خریدتے ہیں. وہ قبرستان غریب آدمی کے لیے نہیں ہے, کروڑوں روپے کی قبریں ہوتی ہیں, ان قبروں میں ان کے ساتھ ان کا پیسہ دفن ہوتا ہے. یہ میں نے پورا ولاگ بنا کے ڈالا تھا کہ دیکھ لو عبرت کی آنکھیں, کہ اگر دنیا میں پیسے سے اس گولڈ سے محبت ختم نہیں کی نا تو یہ مرتے ہوئے ختم. ابھی جو پورا بیان یہی چل رہا تھا نا کہ پھر مرتے ہوئے ختم نہیں ہوتی, پھر مرتے ہوئے دل چاہتے ہیں قبر میں لے جاؤں میں کسی طرح. تو اب بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ تو قبر میں لے جا نہیں سکتا, تو وہ کہتے ہیں بیچ کے پیسہ لے جاؤں میں. تو پیسے میں کیا ہے کہ وہ پھر وہاں لوگوں نے گڑبڑے شروع کر دی. جب اتنا پیسہ دفن ہوتا میت کے ساتھ تو چور ڈاکو سرنگ بنا کے قبروں سے پیسہ نکال کے لے جاتے. پھر وہاں قبرستان کی مینجمنٹ نے یہ کیا, کیونکہ وہ تو قبرستان والوں کا بزنس ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ مہنگے, یہ بہترین بزنس بتایا میں نے آپ کو, جگہ خریدیں, بولے اس میں صرف مالدار لوگ دفن ہوں گے, قبر اتنے کی ہے VIP قبر, اور اس میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک قبرستان میں بیان کروا دیں آپ شب برات کے موقع پہ, ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھو اس قبر کی ویلیو دیکھو کہ تو دبا کے بکے گا وہ, تو قبریں بکیں گی نا, اور آپ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاؤ گے, خود غریب میں دفن ہو جاؤ, غریبوں کے قبرستان میں. قبریں تو اندر سے ایک ہی ایسی ہوتی ہیں, چاہے مالدار کی ہو یا غریب کی ہو, اندر سے حساب میں کوئی فرق نہیں. تو میں نے وہاں ولاگ بنایا. اب کیا ہے کہ وہاں چوروں نے وہ کرنسیاں نکالنا شروع کر دی, تو پھر انہوں نے یہ حل سوچا اس کا کہ قبرستان کی انتظامیہ نے ایک نئی کرنسی نکالی جو مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے, لیکن وہ نئی کرنسی آپ کو اس کرنسی کے بدلے میں ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ قبر میں دفن. تو میت کو یہ حسرت پوری ہو گئی کہ میں اپنا پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو اس لیے اس دنیا کی محبت دل سے نہ نکالی نا تو بہت ہی برے ہو جاؤ گے. اس لیے خواتین نے گولڈ رکھا ہوا ہے, خوشی زکوٰۃ دیا کرو, خوشی. اللہ ہم سے دیکھو گورنمنٹ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں یار, خوشی سے نہیں دیتے, زکوٰۃ سے کئی گنا زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے ہم سے, اور اس کے بدلے میں دیتی سوائے نعرے اور سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں. جتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں نا, کیا اس کے بدلے میں ہمیں فری علاج ملتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں. کیا تعلیم ملتی ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم تو دیکھ لو, کھڑکیاں ہی نہیں ہے تو تعلیم کہاں سے ہوگی, دروازے نہیں ہیں, ڈیسک نہیں ہے, اسکول ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ تو, اور بچوں کے الاؤنس بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ جا رہے ہیں. کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو لوگ دیتے ہیں, دینا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا آپ کو. اللہ آپ سے صرف 2.5% مانگ رہا ہے, اور دے اس کے بدلے میں بارشیں بھی وہ برسا رہا ہے, گندم بھی وہ پیدا کر رہا ہے, خربوزے بھی وہ پیدا کر رہا ہے, پکوڑے بھی وہ کھلا رہا ہے, ملائی اور پراٹھے بھی وہی کھلا رہا ہے, دودھ بھی وہ پلا رہا ہے,
اتنا دے رہا ہے کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اگر تو ہم سے کہتا کہ 2.5% رکھو اور 97.5% دے دو تو بھی کم تھا. سارا تیرا ہی تو دیا ہوا ہے, خوشی خوشی دیا کرو بھائی زکات. اور پھر بتایا کہ اس کائنات میں جزوی تباہیاں بھی آئی ہیں اور ایک ایسی تباہی آنے والی ہے جس سے پوری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, سور میں پھونکا جائے گا ایک بار کا پھونکنا. اس سے ہوگا کیا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا. فَدُكَّتَا, کوٹ کے رکھ دیا جائے گا. دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی مرتبہ میں. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے بنی ہے. اب یہ تو سائنسدان ہی بتائیں گے کہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں, لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ بنی ایک دھماکے سے ہو یا 6 دھماکوں سے, تباہ ایک ہی دھماکے سے ہوگی. جیسے یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, کہ جو پہلا دھماکہ جس سے یہ کائنات ٹوٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہوئی, اس میں 1 سیکنڈ میں جتنی تبدیلیاں ہوئی تھی نا, اس دھماکے کے پہلے سیکنڈ میں کروڑوں سالوں میں وہ تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں. 1 سیکنڈ میں جو تبدیلی ہوئی تھی. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, قرآن کہتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے بنایا. بِأَيْدٍ یہ کنایا ہے مضبوطی سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں. قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جو بالکل آج کی سائنسی تھیوری سے میچ کرتی ہیں. اگرچہ سائنس قرآن کا ٹاپک نہیں ہے, قرآن کی آیتوں کو خام خام کشید کے سائنس پہ لے کے جانا یہ ٹھیک عمل ہے نہیں, کیونکہ جو جس چیز کا موضوع ہوتا ہے نا اس کو وہیں رکھنا چاہیے. تھیوریز چینج ہوتی رہتی ہیں, آج کچھ ہے کل بدل جائے گی. لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جو آج جو اس کائنات کے بارے میں جو بہت ہی مشہور تھیوری ہے, ایسا لگتا ہے کہ بالکل اللہ نے اس کو بیان کیا ہے 1400 سال پہلے. ایک تو یہ کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ زمین اور آسمان بند تھے, ہم نے ان کو پھاڑ ڈالا. اب جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے بند تھے, یعنی ان میں پانی نہیں برستا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی, ہم نے کھول دیا. فتح پھاڑ ڈالا, کھول دیا. لیکن اس تفسیر میں بھی تھوڑا سا تکلف ہے کہ بند کا مطلب یہ تو نہیں کہا کہ پانی بند تھا, لیکن اس سے اتنا اشارہ بہرحال ملتا ہے کہ کائنات آسمان زمین ملے ہوئے تھے. تو اگر یہ تھیوری درست ہے, بگ بینگ تھیوری واقعی درست ہے, تو پھر قرآن کی آیت اس کی بہت بڑی دلیل بن سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہم نے. یعنی کائنات تو پھٹ گئی ایک دھماکے کے ساتھ یا بغیر دھماکے کے, وہ تو پھیل گئی, لیکن حیات ہم نے کس میں رکھی؟ پانی میں. تبھی کہتے ہیں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. ہم نے پانی سے پیدا کیا, ہر زندہ چیز میں پانی کا عمل دخل ہے. کبھی سائنسدانوں کو زمین کے علاوہ کہیں اور حیات نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پانی مارکیٹ سے شارٹ ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ تو متشابہات میں سے, اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانے, لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے پہلے پانی بہت تھا, جتنا ابھی ہے نا اس سے بھی زیادہ تھا. وہ پانی سمٹ کے کم ہوا ہے, باقی کہاں شارٹ ہو گیا اللہ ہی جانے. تو پہلے پانی ہی پانی تھا. اللہ نے زمین کو بنایا پانی, اور پانی میں اللہ نے حیات پیدا کی, اور پانی میں اتنی اسپیڈ سے حیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہیں پانی کھڑا ہو فوراً وہاں جرمز پیدا ہونا شروع. اب ملحد جو ایتھیس لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں دیکھو جیسے اس میں خود بخود جرمز پیدا ہو سکتے ہیں تو انسان بھی خود بخود پیدا ہو سکتا ہے. تو بے وقوفوں,
تم جو دعویٰ کرتے ہو کمبختو وہی دعوے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو. یہ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے کہ جو دعویٰ کرے دلیل میں اسی دعوے کو پیش کر دے. میں نے دعویٰ کیا اس آدمی نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, عدالت کہے گی دلیل پیش کرو. میں کہوں گا جیسے کہ اس آدمی نے میرے 50,000 روپے کھائے ہیں. تو جیسے بغیر دلیل کے آپ اس بات کو مان رہے ہو کہ اس نے 50,000 روپے کھائے ہیں, تو آپ بغیر دلیل کے اس کو بھی مان لو کہ اس نے 1 لاکھ روپے. تو عدالت کہے گی ہم کب مان رہے ہیں کہ اس نے, یہ بھی تو محتاج دلیل ہے نا. اور اس سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ میں یہ کہوں اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, آپ کہیں دلیل کیا ہے, میں کہوں چونکہ اس نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, کیونکہ کھائے ہیں, یہ واقعہ سچا ہے, سچا واقعہ دلیل ہوتی ہے اس کی کہ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. تو اب یہی تو سوال ہے. ہم کہتے ہیں ایک جرثومہ جو پانی میں پیدا ہوتا ہے اس کی ساخت اتنی پیچیدہ ہوتی ہے, اتنی پیچیدہ. آپ کیا سمجھتے ہو جانور چھوٹا ہوتا ہے تو سادہ ہو جاتا ہے وہ؟ دیکھو بڑے بڑے جسم بنانا, ان میں مشینری کو فٹ کرنا یہ آسان سمجھا جاتا ہے. چھوٹی ہم جب سائنس پڑھتے تھے ایک عجیب سی وہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی یار, پتہ نہیں ایک چیز ایجاد ہونے سے سائنسدانوں کا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. چھوٹی سی ایٹم نہیں یار, ابے بیکٹیریا سائنسدان تھوڑی ایجاد کریں گے, وہ بھول کے ذہن سے نکل گیا. اس کی وجہ سے نا چیزوں کا حجم چھوٹا ہو گیا ہے. یعنی پہلے بڑے بڑے بلب ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے کالو کے لیٹر, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں, کالو کے لیٹر بڑے بڑے ہوتے تھے, ریڈیو بڑے بڑے. تو ایک چیز ایجاد ہوئی تھی جس سے یہ ساری چیزیں, وہ لفظ ذہن سے نکل گیا. نہیں مائکروسکوپ نہیں, وہ تو خوردبین ہے نہیں. چلے خیر, تو وہ ترقی ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز میں سب کچھ ڈال دیا. اب آپ دیکھو مچھر کا اتنی سی کھوپڑی, یہ ایک آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ ہے, آج تک بالکل اس جیسا کیمرہ اب تک نہیں بن سکا. اور یہ 2 فٹ ہو گئی ہمارے کھوپڑی میں, اس کی ایڈجسٹمنٹ اور مشکل ہے 2 کیمرے فٹ کرنا ہے بھائی, اور دونوں کام سیم کر رہے ہوں, ذرا سا دائیں بائیں ہو تو سیٹنگ آؤٹ. ڈیجیٹل کیمرہ اتنا چھوٹا بنانا کہ ایک مچھر کے سر میں 100 کیمرے فٹ ہو جائیں. مچھر کے سر میں 100, اور بعض کہتے ہیں 400, واللہ عالم, کم سے کم 100 کی رپورٹ ہے. مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں, 100 آنکھیں. اور خون پینے کا سسٹم اس کا اتنا پیچیدہ ہے, بڑے تمیز سے اس کو خون پینا سکھایا گیا ہے. جو لوگ بھی دنیا میں خون پیتے ہیں نا تمیز سے ہی پیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا خون پی جاتے ہیں. وہ پہلے ایک ٹیکا لگائے گا آپ کے مچھر, اس ٹیکے سے کیا ہوگا, بلڈ نکلنا شروع, بلکہ پہلے سن کرنے کا ٹیکا لگائے گا تاکہ آپ کو احساس نہ ہو, ورنہ تو وہ جیسے ہی سرنج داخل کرے گا آپ تو چیخ مارو گے. وہ ایک ٹیکا لگائے گا سن کرنے کے لیے. یہ ارتقاء کا ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے, اس کی سونیں کہاں سے نکل گئیں. پھر ایک ٹیکا پہلے سن کرنے کے لیے لگائے گا, پھر دوسرا ٹیکا لگائے گا, سوراخ کرے گا, تمیز سے کپا ہو جائے گا پھول کے. یہ جو آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ خون نکالنے کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ اس نے جو کیمیکل چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, وہ بعد میں خارش کرتا ہے آپ کے. اور مچھر کی مادہ خون پیتی ہے. سوچو جب آپ کا اتنا خون پی رہی ہے تو مچھر کا کتنا پیتی ہوگی, اپنے ہسبینڈ کا کیا خیال ہے بھائی, اپنے شوہر کا کتنا پیتی ہوگی. تو اتنی چھوٹی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں, یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی. تبھی تو قرآن جگہ جگہ سوال کرتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, خود بخود نہیں بن گئی, یہ زندگی کے لیے انتہائی سوٹیبل جگہ ہے. جائے قرار کسے کہتے ہیں یار؟ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو, یہاں اسٹے کرتے ہیں, روڈ پہ تھوڑی اسٹے ہوتا ہے. اسٹے ایسی جگہ پر ہوتا ہے جو مسافروں کے لیے قرارگاہ بنائی جاتی ہے. آرڈر پہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں, خود سے ہوٹل وجود میں نہیں آ جاتے. دھماکہ ہوا تھا تو اتفاق سے موٹر وے پر 20 ہوٹل وجود میں آ گئے, واش روم بھی بن گئے بھائی, 20 ہوٹل بھی وجود میں آ گئے. یہ دھماکوں کے نتیجے میں نہیں ہوتے, اور اگر ہوا تھا تو کیا گیا, یہ ہوا نہیں ہے. دھماکہ کرنے والا انتہائی العلیم القدیر. اللہ اپنی 2 صفات کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. دیکھو یہ عجیب دنیا میں نا کشمکش چل رہی ہے, الٹے منہ. اچھا قرآن جگہ جگہ گمراہی کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ الٹے منہ چلتے ہیں یہ. افمن یمشی مکبا علی وجہہ
بھلا جو شخص اپنے چہرے کے بل الٹا چل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے سیدھا راستہ وہاں تھا, سیدھا جانے کے بجائے تھوڑا سا 45 کی زاویے پہ چل رہا ہے, یہ بھی الٹا کہلائے گا مگر بہت زیادہ الٹا نہیں. قرآن کی بلاغت دیکھو, اور اب یہ بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو چیز جس کی دلیل بنتی ہے یہ لوگ اسی چیز کو اس کے نہ ہونے کی دلیل بنا لیتے ہیں. میں نے دعویٰ کیا انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج کہتا ہے گواہ لے کر آؤ, میں 20 آدمی لے کر آ گیا, انہوں نے کھائے ہیں. جج کہہ رہے چونکہ 20 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے ہیں لہذا نہیں کھائے, اس کا مطلب ہے کہ نہیں کھائے ہیں. ابے اس کا مطلب یہ کہ کھائے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. وہ کووڈ جب آیا تھا نا تو سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے بھائی یہ سچی مچی کا ہے, تو لوگ کہہ رہے تھے یہ سب بگے ہوئے ہیں. یعنی دلیل یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی وبا ہے لہذا یہ کیا ہے, وبا نہیں ہے. ابے پاگل ہو گئے ہو یار تم. یہ ہماری قوم کا المی ہے, ابھی بھی ہیں ایسے لوگ. چونکہ سارے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے, 2-4 اسکالر اٹھ کے کہیں گے یہ کیا ہے, حرام. لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہیں سچے, اور یہ مولویوں نے تو پیسے کھائے ہوئے ہیں. یعنی دلیل کو, جو دلیل ہے اسی کو نہیں مانتے. سارے مولوی, سارے علماء, سارے مسلک کے علماء کہہ رہے ہوں گے, ایک بات بیان کر رہے ہوں گے بھئی یہ یوں ہے. ایک اسکالر اٹھے گا بولے گا یوں نہیں ہے, اور کہے گا یہ سارے جھوٹے ہیں. لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست. ابے یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے. یہ شیطان کرتا ہے یہ کام. ملحد بھی یہی کرتے ہیں. یہ سائنس خدا کے وجود کی دلیل ہے, اور یہ کہتے ہیں سائنس اور خدا میں ٹکراؤ ہے. خدا سائنس کو نہیں مانتا, مذہب سائنس کو نہیں مانتا. مذہب کے برحق ہونے کی دلیل سائنس ہے. لیکن جب آپ کی کھوپڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے, بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کے طاقتور ہونے کی دلیل ہیں. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی نے بنایا ہے, اور اس کی بھی بنانے والا معمولی نہیں ہے. العلیم القدیر, علم بھی کامل, طاقت بھی کامل. لیکن آج یہی سائنس انسان کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہی ہے. اس کو قرآن کی اب میں بلاغت بیان کرتا ہوں. قرآن کیسی بلاغت بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے, آپ سیدھے ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک غلط ٹریک پہ وہ بھی ہوتا ہے جو 45 پہ جانا شروع ہو جائے, وہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اس طرف 45 پہ جائے گا, وہ بھی غلط ہے 45 پہ. ایک یہ ہے کہ 180 پہ چلنا شروع ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. الٹا جا رہا ہے نا بالکل, اور اس کو کہہ رہے ہیں میں بالکل سیدھا جا رہا ہوں. تو عقل ماتم کرے گی کہ نہیں کرے گا؟ تو جا ادھر ہو رہا ہے بھائی, تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا, ہم کہتے سے ٹن مار کے جانا چاہتا ہے. یہ انڈا موڑ ادھر ہے, ادھر سے گھوم کے وہاں سے ڈسکو سے ہوتا ہوا جائے گا. یہ ڈسکو موڑ ہے نا, ادھر 2 منٹ کی چورنگی بھی ہے. یہ لوگ بیان سنتے کہتے ہیں کس قسم کی چورنگی ہیں. ادھر 2 منٹ کی چورنگی ہے, انڈا موڑ ہے, ڈسکو موڑ ہے, ناگن چورنگی ہے. سرجانی تو وہ تو مشہور نام ہے نا, ناگن, انڈا موڑ. یہ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. تو 180 کی ڈگری پہ آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہو, اور آپ بول رہے میں انڈا موڑے جا رہا ہوں. وہ ادھر ہے بھائی, تو کہاں جا رہا ہے؟ ادھر جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے چلتا آدمی پاؤں سے ہے نا, سر اوپر ہوتا ہے, ٹانگے نیچے. یہ چل بھی سر کے بل رہا ہے, یعنی ہر لحاظ سے الٹا ہے. سر کے بل چلتے چلتے جا رہا ہے, اور جا بھی کہاں کو رہا ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ, بھلا بتاؤ جو سر کے بل الٹا چلتا ہوا جا رہا ہو, اہدا وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے, امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, جو بالکل سیدھا سیدھا اسٹریٹ, بالکل ایک سیدھے راستے پہ چلتا ہوا جا رہا ہو, دوڑتا ہوا جا رہا ہو. وہ کون منزل پہ پہنچے گا؟ یہ سورہ ملک میں اللہ سوال اٹھاتے ہیں. او بھائی یہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طاقت اور قدرت کی دلیل ہیں. مان لو کوئی ہے بنانے والا, مچھر کی 100 آنکھیں اتنی زبردست طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. اور ایڈجسٹ کس میں ہوتی ہیں؟ مچھر کے انڈے میں. بھائی اتنا سا انڈا گندے پانی پہ تیرتا ہوا, اس سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں, نر الگ پیدا ہو رہے ہیں, مادہ الگ پیدا ہو رہی ہیں. شہد کی مکھی کے کتنے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے, اتنا پیچیدہ نظام شہد کی مکھی کا. او بھائی یہ کیسے ارتقا کرتے کرتے ملکہ مکھی کیسے بن گئی؟ دیکھو یہ نا اتنے اس قدر الہات پھیلایا جا رہا ہے نا یوٹیوب پہ. میں سنتا ہوں ایتھیس لوگوں کی تقریریں, بڑی سائنسی حوالے دیتے ہیں. حوالہ دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جانور موو کر کے فلاں علاقے میں گئے تو اپنے آپ کو فلاں علاقے کے لحاظ سے ایڈجسٹ کیا. یہی ایوولوشن ہے, یہی ارتقاء ہے, ایوالو کر لیا انہوں نے. اس سے پتا چلتا ہے ان جانوروں میں کیا آتی ہیں چینجنگ زمانے کے ساتھ ساتھ. تو یہ چینجنگ ہی ہوئی ہے, ہو گئی, یہ بن گئے ہم.
یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ نے جانور میں انسان میں ماحولیاتی تبدیلی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے. کیا اتنی صلاحیت رکھی ہے بھائی کہ آٹومیٹیکلی پوری شہد کی مکھیوں کا ایک گروپ وجود میں آ گیا, ملکہ, جبکہ اس میں عقل بھی نہیں ہے. ملکہ مکھی الگ, مزدور مکھی الگ, نر مکھیاں الگ, مادہ مکھیاں الگ. نر مکھیوں کی تعداد بڑھے گی تو ان کو قتل کرنے کے لیے مزدور الگ ہیں بھائی. اتنی یہ شہد کی مکھی میں کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ دیمک جب اپنا گھر بناتی ہے اس میں جو وینٹیلیشن کا انتظام ہوتا ہے نا, ہوا کے گزرنے کا, ٹیمپریچر, دیمک کا اندر سے جو گھر ہے نا اس کا ٹیمپریچر سیم رہتا ہے. ایسی کلاکاریاں دکھاتی ہے کہ انجینئر بھی حیران ہو جاتے ہیں. چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نا اس کا جو غار بناتی ہے, لیکن وہ بند میں ہوا آکسیجن گزر رہی ہوتی ہے, ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اس کا. ایسے خاندانی سٹائل سے بناتی ہے, ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. جو کیچوے ہوتے ہیں, چائنا میں ایک تتلی تھی, یہ تتلی یا کوئی کیڑا تھا. چائنا والوں نے کہا کہ یہ ہماری خوراک جو کھیتوں میں پھل تیار ہوتے ہیں نا ان کا 5-10% تو یہی کھا جاتا ہے, اس کو مار کے ختم کر دو. انہوں نے کوئی اسپرے کیا, وہ ساری تتلیاں تھیں, یہ کیڑے تھے, وہ سب ختم. اگلی دفعہ پیداوار بہت ہی خطرناک حد تک گر گئی. وہ حیران ہوئے کہ اب پیداوار تو بڑھنی چاہیے, کیڑا تو 10% کھا جاتا تھا بھائی, یہ تو اور زیادہ. تحقیق سے پتا چلا کہ یہ کھاتا 10% ہے, لیکن جو جراثیم, جو کیڑے پیداوار کو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو 90% کھاتا ہے یہ. صحیح ہے نا؟ یعنی آپ کی پیداوار میں 10% کھائے گا اور جو باقی پیداوار کھانے والے ہیں جیسے ایسے ہی ہے جیسے محلے کا بدماش ہے. بھائی اب کیا ہے, اب ہم آزمائش میں ہیں, اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا, اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھی طرح سے بات کرتا ہے, ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے, وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے, اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک, آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے, اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہو تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار, اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے, جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے, میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ, وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر, یہ تو عیاشی ہے, یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی, اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں, اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں, ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے, اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو, جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے, میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے, میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, تبھی آپ کو بے عزتی. دلائل ہے, سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے, تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو, کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت. خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے,
یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے, 72 حوریں مردوں کو ملیں گی, یہ تو عیاشی ہے, شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے, عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں, کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی, ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے, بائی نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو, یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل, بہو کس کو بنا کے لاؤں, فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے, اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی, مجھے تو شوق ہی میل کا ہے, مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں, ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک, ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا, پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے, وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں, جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے, ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا, ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا, اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا, 1 مرغی اور 10 مرغے کا, اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے واقعی مر گئی, حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے, یہ سوال ہی بےہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب, یعنی مردوں کو اتنی عورتیں, یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے, زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو, چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شاٹ ہے, شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے, فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے, محبت کسی اور سے ہو گئی, شوہر خراب ہے یا کیا ہے, وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھائی, لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی, اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک, وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں, لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں, اس کی بھی, وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے, اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے, یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں, آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کر, ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے, 1:02 ہو گئے نا, بس ابھی سمیٹ رہا ہوں, لپیٹ رہا ہوں بات کو. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی, دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے, جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو, اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں, باقی ساری چیزیں ایک طرف, اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں, آپ گورنمنٹ سے پوچھو, اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو, قوانین کی پابندی کرتا ہو, پھر ٹیکس دیتا ہو, وغیرہ وغیرہ نا, تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے, ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا, کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے,
تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کا فون آیا, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت اچھا تھا, مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے, اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, تو بس آپ بھی دعا کر دیں, لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں, اور بہت اچھا تھا, بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی, اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا. میں نے کہا کیا مطلب, کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا تھا, بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا, میں نے کہا ان کو نہیں کہا, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم, یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی, یہ شیطانی وسوسے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا. دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن